نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين پارہ 27 سورہ واقعہ رکوع 2 آیت نمبر 60 تا 67۔ انسان کی تخلیق کے بعد انسان کو سمیع بنایا، بصیر بنایا، رجیل بنایا۔ ایک فعال آدمی بننے کے بعد پھر اسے انسان نے اپنے وجود، بقا، کاروبار، تجارت، معاشرت، سیاست، بلکہ زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے مسائل میں پھر بھی ہر انسان، ہر مخلوق اللہ کا محتاج ہے اور اللہ کا محتاج ہی ہوتا ہے۔ پھر عمر کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا تو مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا فانی ہے، باقی نہیں ہے۔ غافل انسان اس مغالطہ میں رہتا ہے کہ اب میں خود مختار ہو گیا، خود کفیل ہو گیا ہوں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی قدرت، طاقت، یہاں تک کہ انسان کے اور کائنات کے ذرہ ذرہ پر اللہ رب العالمین کا قدرت اور طاقت ہے اور رہے گا۔ انسان نے بھی بالآخر فنا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی قدرت و طاقت حاصل ہے کہ اپنے حکمت بالغہ سے انسان کو فنا کرنے کے بجائے کسی دوسری صورت میں، جمادات میں، حیوانات میں تبدیل کرے۔ حیوانی صورت میں تبدیل کرنا، جماداتی شکل میں تبدیل کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت و طاقت میں ہے۔ اللہ رب العالمین فعال لما یرید ہے۔ اللہ رب العالمین علی کل شیء قدیر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین۔ اے انسان، تم اپنے بقا میں آزاد نہیں ہو، خود مختار نہیں ہو، بلکہ تمہارے بقا کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کے لیے ایک وقت مقرر فرمایا ہے، اور بالآخر انسان نے مرنا ہے۔ انسان نے موت کا سامنا کرنا ہے جس میں تاخیر، تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ پھر حیات کے حوالے سے جو ایک خاص وقت دیا ہے، قوت دیا ہے، طاقت دیا ہے، عقل دیا ہے، حکمت کا حامل بنایا ہے، اس حیات مقررہ میں ایک انسان بہت سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وما نحن بمسبوقین، اللہ کے ارادوں پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کے مشیت پر غالب آنے والا نہیں ہے۔ تدبیر کند بندہ، تقدیر زنت خندہ۔ اللہ جو چاہے، جس وقت چاہے، جس کے ساتھ چاہے کر سکتے ہیں۔ الا نبدل امثالکم، یعنی تمہاری جگہ، تمہاری مثل کوئی اور قوم لے آئے، وننشئکم فیما لا تعلمون، اور تمہاری شکل وہ بنا دے جس کو تم جانتے تک بھی نہیں ہو۔ اس کی صورت تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مر کر مٹی بن جاؤ، یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ کسی جانور کے شکل میں تم میں تبدیل کر دیا جائے، جیسا کہ گزشتہ امتوں میں صورت مسخ ہو گئی، خنزیر بن گئے، وجعلناها قردة خاسئین بن گئے، بندر بن گئے، عذاب آیا اس کو۔ پتھر ہو اور جمادات کے شکل میں بھی وہ تبدیل کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر بھی قادر ہے۔ لہذا انسان مفتقر ہے، محتاج ہے، ہر لحاظ سے، ہر زاویہ سے، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لحظہ میں انسان خود مختار اور خود کفیل نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ میری زندگی آج ختم ہونے والی ہے یا کل، ہفتہ بعد یا 10 دن بعد۔ الموت قدح کل نفس شاربها، کل نفس ذائقۃ الموت۔ مرنا ہے لیکن ہمیں ٹائم بھی معلوم نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ افرأیتم ما تحرسون، انسانی تخلیق کے معاملے میں انسان کی غفلت اور اسباب طبعیہ کے پردے میں الجھ جاتے ہیں، خالق و مالک و رازق سے بے خبر ہونے کا جو پردہ ہے وہ چاک کرنے کے بعد اللہ تعالی نے انسان کے غذا کے حوالے سے بیان فرمایا، اور ظاہر ہے کہ غذا پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اب اس کی حقیقت اس انداز سے بیان فرمائیں، سوال اٹھایا کہ تم جو کچھ زمین میں بیج بوتے ہو، ذرا اس زراعت کے شعبے پر آپ غور کریں، فکر کریں کہ اس بیج میں سے درخت پیدا کرنے میں تمہارے عمل کا کتنا عمل دخل ہے۔ غور و فکر کرنے سے خود بخود جواب ملے گا کہ کاشتکار کا عمل دخل فصل کے حوالے سے، درختوں کے حوالے سے، اس سے زیادہ اور کیا ہے کہ زمین میں ہل چلاتا ہے، کاٹ ڈالتا ہے، گوڈی کرتا ہے، تھوڑی بہت محنت کرتا ہے، فصل کی تیاری ہونے کے بعد، درخت بننے کے بعد اس کی حفاظت کرتا ہے، بس انسان کے بس میں اتنا ہے۔ اس سے آگے انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کے قوت اور طاقت میں نہیں ہے، صرف اسباب ہی اختیار کر سکتا ہے، صرف تدبیر ہی اختیار کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ من و مٹی کے ڈھیر میں پڑے دانے کے اندر سے یہ خوبصورت پل، یہ خوبصورت درخت، یہ خوبصورت فصل، ہزاروں فوائد پر مشتمل یہ پل فروٹ، یہ اناج، یہ غلہ، یہ پل، یہ کس نے بنائے ہے؟ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں نے بنائی ہے، نہیں کہہ سکتا، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین، خالق کائنات، مالک لم یزل کی قدرت کاملہ اور صنعت عجیبہ ہی کا کرشمہ ہے۔ اللہ کے بغیر کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے۔ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی ہمارا رازق ہے۔ اللہ کے بغیر کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، اور سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان و اعتقاد رکھو، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، اس میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقرر کیا ہے بینکم تمہارے درمیان، الموت
موت کا وقت مقرر ہے۔ وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہے ہم عاجز، ہمیں کوئی عاجز بھی نہیں کر سکتا، علی، اس بات سے کہ ان نبدل امثالکم، کہ ہم بدل لائے تم جیسے لوگ، وننشئکم، اور پیدا کرے، اور ہم پیدا کرے تمہیں فیما لا تعلمون، ایسی صورت میں جو تم نہیں جانتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، اور یقیناً تم جان چکے ہو النشأة الأولى، پہلی پیدائش، فلولا تذکرون، پھر کیوں نہیں سوچتے، تذکرون، سوچتے کیوں، غور کیوں نہیں کرتے۔ افرأیتم، بلا دیکھو، ما تحرسون، جو کچھ تم بوتے ہو، اانتم تزرعونہ، کیا تم اسے اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم ہی اگانے والے ہیں، لو نشاء، اگر ہم چاہے، لجعلناہ حطاما، تو کر دے ہم اسے حطاما، ریزہ ریزہ، فظللتم تفکہون، پھر تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ، پھر تمہیں کہتے ہو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ انا لمغرمون، پھر کہتے ہو کہ ہم تو تاوان میں پڑ گئے۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم ہی بد نصیب ہے، پھر یہ کہتے ہو کہ بڑی قسمت ہماری بڑی خراب۔